بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید عامر عابدی آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ جو جنت البقیع کے سلسلے میں ہے، جس کا عنوان ہے جنت البقیع کے پیغامات۔ آج ہمارے درمیان ہمارے اسٹوڈیو میں اس عنوان کے تحت گفتگو کرنے کے لیے ہمارے مہمان عالم دین عالی جناب مولانا ظہور مولائی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، استفادہ کریں گے۔ سب سے پہلے سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا خیریت سے کیسے مزاج ہیں؟ آپ کا خیر مقدم اپنے اس پروگرام میں، اس چینل میں کرتے ہیں، اور اس عنوان کے تحت پہلا سوال جنت البقیع کے پیغامات کے سلسلے میں احترام جنت البقیع کے حوالے سے کرنا چاہیں گے کہ بقیع کا احترام، خود جنت البقیع کا احترام عالم اسلام کے لیے کیوں ضروری ہے؟ کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پر ہم جنت البقیع کا احترام کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، ولعن اللہ اعداءہم اجمعین۔ میں بھی ناظرین محترم کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں، اور سب سے پہلے روز انہدام جنت البقیع کی مناسبت سے سرکار امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام، رہبر معظم انقلاب، تمام علماء اعلام اور آپ عاشقان جنت البقیع کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ مجری محترم نے اس حوالے سے جو سوال کیا ہے وہ بہت اہم ہے، انشاءاللہ ہم اس کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ عالم اسلام کے لیے جنت البقیع کا احترام کیوں ضروری ہے، اس سلسلے میں خود یہ بات بہت زیادہ ظاہر اور ثابت ہے کہ عالم اسلام پر جس طرح سے اللہ کی اطاعت فرض ہے، اسی طرح سے اللہ کے رسول کی اطاعت فرض ہے، اور اس کا حکم باقاعدہ اللہ نے قرآن حکیم میں دیا ہے۔ جب ہم اس حوالے سے اسلامی روایات کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں باقاعدہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع کا احترام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ روایات میں یہ وضاحت باقاعدہ موجود ہے کہ سرکار نے جنت البقیع کا احترام کرتے وقت یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے مجھے اس بات پہ مامور کیا ہے کہ میں جنت البقیع جاؤں اور اہل بقیع کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کروں۔ رسول کا یہ فرمان بھی ہے اور رسول کا عمل بھی ہے، جس کے سنت ہونے میں کوئی شک نہیں رہ جاتا، اور سنت کا اتباع اگر عالم اسلام نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ لہٰذا اس حوالے سے فقط اگر رسول کی یہی حدیث ہوتی، یہی عمل ہوتا، تب بھی عالم اسلام پر جنت البقیع کا احترام ضروری تھا، جائے کہ پیغمبر کے بہت سے اقدامات، بہت سے اعمال جنت البقیع سے متعلق ہمیں نظر آتے ہیں۔ پھر اس کے لیے کہ جنت البقیع کے سلسلے میں پیغمبر کا خاص عمل بھی موجود ہے، اور جب ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر روایات کی طرف یا دیگر ائمہ معصومین کی احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں تو قبور مسلمین کے سلسلے میں عام روایات بھی ہمیں ملتی ہیں، یعنی عام قبروں کا بھی ہمیں احترام کرنا ہے، اور سنی شیعہ فقہا کے نزدیک کسی بھی مسلمان کی قبر کی بے حرمتی جائز نہیں ہے، جائے کہ بقیع میں تو امت مسلمہ کے اہم شخصیت دفن ہیں، خود رسول اللہ نے احترام کیا، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خود یہ قبرستان دیار رسول میں واقع ہے، جہاں رسول اللہ کے بہت سی آثار ہیں اور ان کا احترام پوری امت مسلمہ کرتی ہے، تاکہ رسول نے اگر کسی صحابی سے کہیں گفتگو فرمائی ہے، خاص گفتگو، تو اس جگہ کا احترام کیا جاتا ہے، یا رسول اللہ نے کہیں کوئی عمل انجام دیا ہے، وہ بھی مدینے میں محفوظ تھا پہلے، جی وہ سارے آثار
وہابیوں نے مٹا دیے ہیں آج، ورنہ رسول اللہ نے کہیں میٹنگ کی تھی یا کسی سے معاہدہ کیا تھا یا کسی سے خاص گفتگو کی تھی یا بحث یا مناظرہ کیا تھا، وہ تمام آثار تاریخ نے اپنے دامن میں محفوظ کیے تھے، اور باقاعدہ وہ آثار عالم ظاہر میں پائے جاتے تھے، وہابیوں نے ان سب کو مٹا دیا۔ تو امت مسلمہ نے اتنا احترام کیا ہے عام جگہوں کا بھی، جہاں پیغمبر نے عام گفتگو کی تھی یا عام طور پر آپ گفتگو فرماتے تھے۔ چھ جائے کہ بقی کے سلسلے میں تو پیغمبر کا عمل بہت زیادہ واضح نظر آتا ہے کہ آپ باقاعدہ بقی کی طرف متوجہ تھے۔ آپ کے حکم سے سب سے پہلے بقی میں مہاجرین صحابہ میں حضرت عثمان بن مظعون کو دفن کیا گیا تھا، اور انصار مدینہ میں سے سب سے پہلے اسعد بن زرارہ کو بھی آپ کے حکم سے بقی میں دفن کیا گیا تھا۔ قبور مسلمین کا احترام چونکہ تمام امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے، اس حوالے سے بھی بقی کے احترام میں کوئی شک نہیں رہ جاتا ہے۔ پھر بقی میں آپ نے اپنے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دفن کیا تھا، ان کی بھی قبر بقی میں پائی جاتی ہے۔ یعنی بقی میں بہت سی اسلامی اہم شخصیتیں ہیں جن کا احترام ان کی زندگی میں ثابت تھا، اب ان کا احترام ثابت ہے تو ان کی قبروں کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ یہ ایک سماجی بات ہے جو ہمارے ہر سماج میں پائی جاتی ہے۔ جو شخصیت جتنی محترم ہوتی ہے اس کے آثار بھی اتنے ہی زیادہ محترم ہوتے ہیں، لہٰذا اس حوالے سے بھی امت مسلمہ کے لیے بقی کا احترام ضروری ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ امت مسلمہ اس بات کا لحاظ رکھتی ہے۔ جب بھی یہ امت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی زیارت سے مشرف ہوتی ہے، بقی کی طرف رخ کر کے اس کا احترام بھی بجا لاتی ہے، اور جس طرح سے پیغمبر کی خدمت میں یہ امت سلام پیش کرتی ہے، اسی طرح سے اہل بقی کی خدمت میں بھی یہ امت سلام اور احترام بجا لاتی ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ چونکہ سنت پیغمبر باقاعدہ قولی سنت بھی موجود ہے جنت البقی کے سلسلے میں، اور عملی سنت بھی موجود ہے، یہ مسلمانوں تک باقاعدہ منتقل ہوئی ہے، اور امت مسلمہ نے اس کا لحاظ رکھا ہے۔ خود امت مسلمہ کا عمل اس بات پہ گواہ ہے کہ اس کا احترام ہر موقع پہ جب بھی کسی کو مدینہ منورہ جانا میسر ہوتا ہے تو باقاعدہ یہ امت مسلمہ کا عمل اور احترام لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ ایسی حقیقت ہے جو ساری دنیا پر واضح اور ظاہر ہے۔ یعنی اگر خلاصتاً کہا جائے کہ ہمارے جتنے اعمال ہیں ان کا ملاک اور ان کا جو معیار ہے، جو اسکیل ہمارے پاس موجود ہے، وہ سنت رسول ہے، اور سنت رسول سے ثابت ہے کہ آپ نے عملی طور پر بھی اپنے اقوال سے بھی جنت البقی کا احترام کیا ہے۔ دوسری طرف دیکھتے ہیں ہم کہ خود جو مدفون شخصیات ہیں وہ خود قابل احترام تھیں، ان کی زندگی میں ان کا احترام کیا گیا ہے، اور اسی لحاظ سے ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ زندگی میں اس لائق تھے کہ ان کا احترام کیا جائے تو ان کی قبور کا بھی احترام۔ عالم اسلام کے نزدیک یہ بات واضح اور روشن ہے کہ ہمارے لیے جو چیز کسی بھی عمل کو ضروری قرار دیتی ہے وہ اللہ کا حکم ہے یا سنت رسول ہے، اور پیغمبر کی جو حدیث اور جو عمل میں نے پیش کیا اس میں امر الہی بھی پایا جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس بات پہ مامور کیا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، یہ صریح ہے، صریح ہے۔ تو اگر یہ ذکر بھی نہ کرتے پیغمبر کہ اللہ نے کہا ہے، تو اس قول میں امر الہی، حکم الہی بھی جمع ہو گیا اور سنت رسول بھی آ گئی ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں بقی میں جاؤں، اور اہل بقی کے لیے جو وہاں پہ مسلمین کی قبریں ہیں ان کے لیے اللہ سے طلب مغفرت کروں۔ اس حدیث سے، اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ بقی میں جانا، اس کا احترام کرنا امر الہی ہے، اس لحاظ سے بھی تمام اللہ کے بندوں پہ اس کا احترام واجب ہو جاتا ہے۔ دوسری بات سنت رسول ہے کہ رسول باقاعدہ گئے ہیں اس عمل کو بجا لائے، یعنی رسول نے بھی اللہ کے امر پہ عمل کیا ہے اور خود یہ عمل کر کے اسے اپنی سنت بنا دیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ خود جہاں اس سے جنت البقی کی مکانی اور مقامی عظمت سامنے آتی ہے، یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ بقی میں دفن ہونے والے لوگ بھی بہت محترم ہیں، چونکہ پیغمبر کو خاص حکم دیا جا رہا ہے کہ خاص اسی جگہ پہ جا کے ان کے لیے طلب مغفرت کریں، یعنی مکانی اور مقامی حیثیت سے بقی کی اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے، اور خود وہاں دفن ہونے والے لوگوں کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ ورنہ دعائے مغفرت تو اس کے لیے کسی مکان کی قید نہیں ہے، کسی مقام کی قید نہیں ہے، کسی وقت کی بھی قید نہیں ہے، کہیں سے بھی کی جا سکتے ہیں، لیکن اللہ کا یہ حکم فرمانا کہ آپ بقی میں جا کر
اہل بقی کے لیے وہاں دعائے مغفرت کریں، یہ خاص اہمیت کا حامل خود ہے ایک جگہ کے جی احترام کے سلسلے میں بھی